آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں ہی سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جس وقت کون سا مقام یہ ہے، نفس دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، نفس دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین۔ جس وقت ان کا مقام یہ ہے، کم اس حقیقت کو پا سکتا ہے، کم اس رتبے کی بلندی کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین ابنایا فی الدنیا، دنیا میں میرے یہ دونوں بیٹے ہیں، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، وَأَحِبَّهُمَا تو بھی ان سے محبت کر، اور جو کوئی ان سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے بھی محبت کر، اور جو کوئی ان سے بغض رکھے میں اس سے بغض رکھتا ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے بغض رکھ جو ان سے بغض رکھتا ہے۔ تو گویا حسنین کریمین کی محبت وہ ہمارے دین کا جز ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ جس وقت تک اس محبت کو پورا نہ کیا جائے، وہ عقیدہ نہ بنایا جائے، اس وقت تک ہمارا دین یا ہمارا ایمان کبھی کامل ہو سکتا نہیں۔ تو جب اس منصب پر انہیں فائز کیا گیا ہے تو وہ امتحان بھی تو اسی طرح ہوگا۔ اس لیے ان کی موت کی حیثیت ہماری موت کی طرح نہیں، اس کا اعلان تو بہت پہلے ہو چکا تھا، موت کا اعلان بہت پہلے ہو چکا، ابھی وہ شیر خوار بچے ہیں، شیر خوار بچے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس وہ زیر تربیت ہیں، زیر پرورش ہیں، آپ لے کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام پیار اور محبت اس طرح فرماتے ہیں کہ اٹھا کر اپنے سینے پہ بٹھایا، سینے پہ لٹایا، پھر ان سے محبت کا اظہار کیا، ان کے بوسے لیے، اپنے دل کو راحت پہنچائی۔ ام فضل فرماتی ہیں میں نے ایک لمحے کے لیے نظر پھیری، دوسری جانب دیکھا، جب ایک لمحے کے بعد مڑ کے دیکھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پہلے آقا کریم مسکرا رہے تھے، محبت کا اظہار فرما رہے تھے، اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ ام فضل کہتی ہے میں نے پوچھا آقا یہ کیا تبدیلی آ گئی، ایک لمحے میں آپ اس سے قبر خوش تھے، اب آپ غمزدہ ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جس وقت میں نے یہ سوال کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتانی جبریل، اتانی جبریل، ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے، فاخبرنی، انہوں نے آ کر مجھے خبر دی ہے ان امتی ستقتل ابنی ھذا،
مجھے خبر یہ دی ہے کہ میری امت ان قریب میرے اس بیٹے کو قتل کر دی۔ ابھی آپ شیر خالقی کی عمر میں ہیں، اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ جبریل امین نے آ کر مجھے بتایا، تو جبریل امین خود تو نہیں آئے، اللہ کریم کی اجازت سے آئے، اللہ کریم کے حکم سے آئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آ کر خبر دی، جس سے آپ اپنا دل بہلا رہے ہیں، جس بچے سے آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، وقت آئے گا ان قریب آپ کی امتی آپ کے اس شہزادے کو قتل کر دے۔ میں نے آگے سے پوچھا ہاضا، کیا میرے اس بیٹے کو واقعہ تھا؟ قال نعم۔ تو حضرت جبریل امین نے کہا ہاں، اسی بیٹے کو آپ کی امت قتل کر دی۔ جب یہ صورت آ گئی اور پھر فرمایا میں فضل صرف بات اتنی نہیں، آپ نے مجھے اس سرزمین کی مٹی بھی دکھلائی ہے جہاں میرے اس شہزادے کو قتل کیا جائے گا، اس کی مٹی بھی جبریل امین نے مجھے دکھائی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دے دی گئی۔ اس وقت یہ خبر مشہور ہو گئی جس وقت آپ ابھی شیر خار بچے تھے۔ آقا کریم نے حضرت ام فضل کو بتایا تو آپ نے اپنی شہزادی حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو نہ بتایا ہوگا۔ آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ بتایا ہوگا۔ یقیناً آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ام فضل کو بتایا، حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی بتا دیا ہوگا اور حضرت علی المرتضیٰ کو بھی یقیناً بتایا ہوگا۔ کتنا پتا تھا انہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ صفین سے واپس لوٹ رہے تھے اور اس مقام سے آپ کا گزر ہوا تو راوی بیان کرتا ہے کہ وہاں ہم رک گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان مقامات پر نشان لگا کر بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اہل کے اونٹ بیٹھے گئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اونٹوں کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت کے خیمے لگائے جائیں گے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے رفت جگر کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ابو ہیں، انہیں اتنی خبر ہے کہ میدان یہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں